ویلکم ٹو فورٹریس پاکستان۔ ایز اے قوم اور ایز اے ملک ہمارے ایشو کیا ہے کہ ہم اپولوجیٹک ہیں۔ ہمیں بعض اوقات خود بھی یہ یقین نہیں آتا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، T20 کا ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی جو ہے انگلینڈ میں جا کے انڈیا کو ہم ہرا کے جو ہے جیت سکتے ہیں۔ ہم رشیا کو ڈیفیٹ کر کے سوویت یونین ہماری وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، اور ونس ان 100 ایئرز جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے کہ بڑے بڑے امپائر جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، جیسے رومنز امپائر۔ وہ ہم نے پچھلے 50 سال میں ہم 2 بڑے بڑے مائٹی امپائرز جو ہے جو دنیا میں تاریخ میں نہیں ملتے، جن کے پاس ویپنز اور ایکوپمنٹ ایسے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان امپائرز کو کوئی ڈیفیٹ کر سکتا ہے، سوویت یونین اور ابھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اور سڈنلی ہمیں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آپس میں ہماری یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ فوج اور پاکستانی فوج کا اس میں کیا ہاتھ ہوگا، اور ہم ISI والے یہ اس قسم کی چیز اکمپلش یا اچیو کر سکتے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی بات چیت میں ہم اپنے جو اس گریٹ اچیومنٹ کو اس کو بلیٹل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے تمام میڈیا ہے، چاہے وہ امریکنز ہیں چاہے انڈینز ہیں، وہ سب بار بار یہی کہہ رہے ہیں، ان کے سینیٹرز، ان کے منسٹرز، کہ پاکستان آرمی ISI اور پاکستان کی وجہ سے جو ہے امریکہ جو ہے وہ دم دبا کے یہاں سے بھاگ گئے۔ انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے ڈومز ڈے ہو گئے، ان پہ ایک ڈر اور خوف شکار ہے، انڈین گورنمنٹ پہ بھی شکار ہے۔ اور آپ دیکھیں جب بھی ان پہ خوف طاری ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ اکراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کل ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ پاکستان جو ہے انڈیا میں کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہے۔ صرف یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اب پاکستان کی تمام توجہ جو ہے اور چائنا کی صرف انڈیا کی طرف ہو جائے گی، اور انڈیا اس وقت جو ہے ایک ایسے کتے کی طرح جو ہے جو ڈر اور خوف کے مارے جو ہے اس نے دم اپنے پیروں میں دبائی ہوئی ہے، اور نیچے لیٹ کے جیسے اپنا پیٹ ظاہر کر دیتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہیں۔ کتے کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی بڑے کتے کے سامنے یا کچھ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ لیٹ جاتا ہے اور اپنا پیٹ اس کے سامنے جو ہے جو پریڈیٹر ہوتا ہے اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ اس وقت انڈیا کی ایگزیکٹلی یہی حالت ہے، اس کتے کی مانند کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک دنیا کی 7ویں بڑی فوج اور ایک دنیا کی دوسری یا سب سے بڑی فوج جو چائنا کی ہے وہ اس کے بارڈرز پہ ہے اور اس پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس کو کان میں اس کے چھیڑ پاڑ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، 14 اگست پہ ایک خاتون وہ جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو خود اتنا بے عزت کر لیتے، اقرار الحسن جیسے لوگ جو میڈیا پہ آ کے، اور وہ پاکستان کو جو ایک ایموشنز تھے، ایک خوشی تھی اس کی تباہی کے باعث 14 اگست کے دن انہوں نے یہ حرکت کی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر حقیقت میں یہ سب کچھ ہوئے تو زیادتی ہوئی ہے، لیکن کیا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو پلان کیا گیا ہو؟ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت 14 اگست ہے، پورے قوم اتنی خوش ہے، اور ایسی نیوز میڈیا پہ لگا دیں کہ جس کے بعد جو ہے یہ سب ان کے شرم کے مارے سر جھک جائے گا، اور یہ قوم ویسے ہی اپنے آپ پہ لعنت ملامت کرتی ہے، اسی طرح لعنت ملامت کرنے شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس قسم کی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملزم کو ضرور دے، لیکن پورے دنیا کے سامنے کوئی بھی جو ہے اپنی پتلون اتار کے جو ہے کھڑا نہیں ہو جاتا اور بتانے شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا برا انسان ہوں، ہم کتنے برے لوگ ہیں، ہم میں کوئی انسانیت نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ اس کو انویسٹیگیٹ تو کرتے، اس کے خاتون کا بیک گراؤنڈ تو نکالتے۔ اب ایسی ویڈیوز اس خاتون کی جو ہے سوشل پیجز پہ اور اس پہ اور واٹس ایپ کے گروپس پہ چل رہی ہیں کہ جس کو دیکھ کے ویسے انسان کا جو ہے نا شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ذرا بھی انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس میڈیا والوں نے بھی نہیں کیا کہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو تو دیکھے کہ آیا یہ پلانڈ تو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ پلانڈ ہو یا ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن کم از کم اتنا اچالنے کی، اور ان دنوں میں اپنے قوم کی جو ہے جو ایک مورال ہے اس کو توڑنے کے لیے کیا کوئی ہندو یا امریکنز یا ان کی یہ سازش نہیں ہو سکتی جس کو یہ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں؟ آپ کا میڈیا آپ کھول کے دیکھیں تو وہ سوائے اس کے فلاں مر گیا، فلاں ریپ ہو گیا
یہ ظلم ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی ایک خوشی کی خبر, کوئی ایک اچیومنٹ کی خبر, کوئی ایک ایسی خبر جس میں بندہ دیکھ کے پاکستانی خوش ہو جائے, اس کا مورال ہائی ہو جائے. ہمیں اس میڈیا کو جو ہے کنٹرول کرنا پڑے گا. ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا ضرور کرنا پڑے گا کہ ہمارے کنٹرول میں ہو جائیں, کیونکہ سارے جیسے اگر یہاں پہ بحریہ کا ملک ریاض اس میڈیا کو خرید سکتا اور اس کے خلاف وہ ایک خبر نہیں لگا سکتے, تو آپ یہ سوچیں کہ انڈینز اور امریکنز جو ہے جو بلینز اینڈ ملینز آف ڈالر اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بعد انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو ہے آپ تک صرف غم, خوشی, سٹریس اور ذلت کی خبر پہنچانے تک کا مورال کبھی ہائی نہ ہو. کبھی آپ یہ سوچے نہیں کہ آپ ایز اے قوم کتنی عظیم قوم ہے. کبھی آپ یہ سوچے نہیں کہ آپ کے دشمن جو ہے اس وقت کام پر ہے اور وہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس سچویشن سے وہ کیسے نکلے. تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ذلیل کرے گا, آپ کو یہ کوشش کرے گا آپ مورال ڈاؤن کرے, اور اس کے لیے کس چیز کا یوز کرے گا؟ میڈیا کا. آپ انڈین میڈیا دیکھیں, کوئی ایک لفظ اپنے فوج, اپنے قوم, اپنے ملک کے بارے میں وہ کہتے ہیں, ٹوٹل اپنی حکومت میں صحیح یا غلط وہ جو ہے اس کے لیے کھڑے. جیسے بالا کوٹ سٹرائک تھے, سب کو پتا تھا کہ کوئی جھوٹ ہے, لیکن انڈیا میڈیا اس کو ایسے کور کر رہا تھا کہ جیسے ایون ابھی نندن ہم لوگوں کو نہیں پتا, لیکن جا کے انہوں نے ان کو انڈیا کا ہائیسٹ ایوارڈ دے دیا, کیونکہ انہوں نے اپنے قوم اور اپنے فوج کی جو ہے مورال کو ہائی رکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے اور ان کے کبھی چیف جسٹس کو سنا ہے کہ وہ اپنے فوج کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو یا اپنے قوم کے بارے میں. اس میڈیا کو اب ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا, اور ان کی فنڈنگ کو جو ہے اسکروٹنائز کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس ایک ایک پیسہ کس جگہ سے آتا ہے, کون اس کو دیتے ہیں. کسی اور کو آپ اسکروٹنائز کریں نہ کریں, اس میڈیا چینلز کو, ان کے مالکوں کو آپ کو اسکروٹنائز کرنا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں جو ہے امن و امان رہے اور ہمارا کوئی مورال ہائی رہے, اور ایز اے قوم ہمارے دل میں کوئی عزت ہو اور اس ملک کے خلاف اس کو استعمال نہ کیا جا سکے.